بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ کائنات ارضی و سماوی کی تمام نعمتوں کا مالک اور خالق اللہ رب العزت ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان نعمتوں کے تقسیم فرمانے والے ہیں جن نعمتوں کا مالک رب تعالیٰ ہے۔ اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میرا نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو، یعنی ابو القاسم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے، فرمایا میری کنیت نہ رکھو، نام رکھو۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإنما أنا قاسم، کہ بے شک سن لو کہ میں ہی تم میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا کہ ابو القاسم میری کنیت ہے، یہ نہ رکھو، لیکن محمد جو ہے وہ نام تم رکھو، اور محمد نام کی بڑی برکتیں ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ میں شان قاسمیت کا ذکر ہوا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں قاسم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میں تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں ہی تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں یہ حضور کے وسیلے سے ملتی ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو چاہتا ہے وہ حضور کے در پہ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قاسم ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرمانے والے ہیں۔ وہ اگر نعمتوں کو چاہتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے وہ نعمتیں میسر آئیں گی۔ اسی طرح حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، کہ سن لو میں نعمتوں کو تقسیم کرنے والا ہوں، میں قاسم ہوں، اور بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرمانے والا ہے، یعنی عطا رب کی ہے، تقسیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ میں غور کریں کہ جو پہلا حصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ سو جسے دین کی سمجھ ہو اور دین میں اسے حکمت عطا کی گئی ہو تو وہ بھلائی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے۔ اور پھر اسی حدیث مبارکہ کے آخر میں آپ توجہ فرمائیں کہ یہاں علم کی بات ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، وہ دین میں فقہ حاصل کر لیتا ہے، وہ علم کی دولت حاصل کر لیتا ہے جو دین پر مبنی ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں قاسم ہوں، دینے والا رب ہے۔ سو اگر کوئی صحیح علم چاہتا ہے، نافع علم چاہتا ہے، تو اسے در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پہ آنا ہوگا، کیونکہ وہ علم کی خیرات بھی، وہ جو علم نافع ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ علم بھی
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے جو ہے وہ اسے حاصل ہوگا۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے محبت کرتا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے اور اتباع رسول میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کا اوڑھنا بچھوڑنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ کامل ہوتا ہے، اور وہ علم کی خیرات بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیتا ہے تو وہ بھلائی کے راستے پہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ خود بھلائی کے راستے پہ ہوتا ہے تو جب آگے دین دیتا ہے تو اس میں بھی بھلائی اور خیر پھیلاتا ہے، فتنہ اور شر نہیں پھیلاتا۔ سو یہ یاد رکھ لیں کہ جس عالم کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کو بھلائی ملے، خیر ملے، تو سمجھ لیں کہ آپ ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جہاں سے آپ کو خیر مل رہی ہے، بھلائی مل رہی ہے، اور جہاں سے شر ملے، فتنہ و فساد ملے، سمجھ لیں کہ یہاں بھلائی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درس سے علم بھی تقسیم ہوتا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جو دین کو لے کے آئے یہ دین متوسط ہے، یہ پیار بھرا دین ہے۔ اور یہاں پہ صرف ایک ایگزامپل دیکھ کے جو ہے میں اپنا یہ خطاب ختم کروں گا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، حضور سے حدیثیں سنتے لیکن بھول جایا کرتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، اب پریشانی تھی، یاد نہیں رہتا تھا، حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ کو علم تھا کہ یہیں سے خیرات ملے گی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی۔ روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا میں جیسے چلو بھرتے ہیں ایسے چلو بھرا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بس وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا تھی کہ اس کے بعد میں جو حضور سے سنتا میں یاد رکھتا، مجھے کوئی چیز نہیں بھولی۔ اسی لیے آپ روایات میں دیکھیں تو سب سے زیادہ روایات حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں بھی ہیں وہ مالک رب تعالیٰ ہے، لیکن تقسیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں